बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर फ्रांस के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर एक भरपूर आवाज़ उठाई है। इससे पहले भी इमरान खान ऐसी आवाज़ें उठाते रहे हैं जिसकी पाकिस्तान को सज़ा भी मिलती रही है, लेकिन आज फ्रांस को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कर रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने कैसे आलमी ताकतों के मुंह पर एक भरपूर तमाचा मारा है, फिर दूसरा तमाचा फ्रांसीसी शहरी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्होंने फ्रांस के मुंह पर मारा है, और फिर आपको बताएंगे कि फ्रांस, भारत, इसराइल समेत आलमी ताकतें कितनी खुश हैं, क्योंकि फ्रांस जो पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है वो फ्रांस को लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो चाहता है वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान खुद कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि इस वक्त तक पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंच चुका है। तो डिटेल्स में जाते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इमरान खान वो लीडर है कि जब भी मुसलमानों पर कोई आंच आए, या ख़ास तौर पर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो, तो पूरी मुस्लिम उम्मा इमरान खान की तरफ नजरें जमाए बैठ जाती है। इमरान खान वो वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इस मसले को उठाया, जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोला, आलमी ताकतों के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोला, मुसलमानों पर किस तरह से दहशतगर्दी का लेबल लगाया जाता है उसके खिलाफ बोला, किस तरह से दुनिया को समझाया और मुसलमानों के खिलाफ इन प्रोपेगेंडास को तकरीबन 70-80% तक कम करने में इमरान खान कामयाब रहा है। ऐसे वजीर आजम के होते हुए आप लोग किस तरह से दुश्मन कुव्वतों के आलाइकार बन रहे हैं। तहरीके लब्बैक को कल अदम करार देने के बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान ये सब कुछ आलमी कुव्वतों के कहने पर कर रहा है। अगर इमरान खान आलमी कुव्वतों के कहने पर चलता तो आज पाकिस्तान इस मकाम पर ना खड़ा होता। बहरहाल ये चीज़ें हम आपको आगे चलकर बताते हैं। तो कल इमरान खान ने एक ऐलान किया कि रियासत की रिट को चैलेंज किया गया है और इस चीज़ को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर आज इमरान खान ने आलमी ताकतों को एक मैसेज किया कि पाकिस्तान जो भी कार्रवाइयां कर रहा है ये रियासत की रिट को चैलेंज करने के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। इससे हरगिज ये मतलब ना लिया जाए कि हमने उन कुव्वतों को खुली आज़ादी दे दी है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। पहले हम आपको इमरान खान के ट्वीट्स पढ़कर सुनाते हैं जिन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। इमरान खान कहते हैं कि मैं सब पर वाज़ेह कर दूं कि हमारी हुकूमत ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत तब कार्रवाई की जब इन्होंने रियासती अमलदारी को ललकारा और कूचा बाजार को फसाद से भरते हुए अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला आवर हुए। कोई भी आईन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। ये कहकर इमरान खान ने आलमी ताकतों को एक मैसेज दिया कि ये सब कुछ हम आपके हक में नहीं कर रहे, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया है। फिर इमरान खान कहते हैं कि बैरूनी इंतहा पसंदों जो दुनिया के 1.3 अरब मुसलमानों को अजियत में मुब्तला करने के लिए इस्लामोफोबिया और नस्ली तज़हीक का सहारा लेते हैं, इनके लिए मेरा पैगाम है कि हम मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं और वो हमारे दिलों में बसते हैं। इनकी शान अक़दस में किसी किस्म की गुस्ताखी या हर्जा सराई हमें गवारा नहीं है। क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर इमरान खान कहते हैं कि दाएं बाजू के इंतहा पसंद सियासतदानों समेत अहले मगरिब का वो तबका जो आज़ादी इजहार की आड़ में जानबूझकर ऐसी शरंगेजियों को हवा देता है, वाज़ेह तौर पर इखलाकी एहसास और हौसले से महरूम है कि इस आज़ार पर 1.3 अरब मुसलमानों से माज़रत करे। हम इन इंतहा पसंदों से माफ़ी का पुरजोर मुतालबा करते हैं। इस ट्वीट में इमरान खान ने मगरिबी इंतहा पसंदों को भी टारगेट किया है और उनकी शरंगेजियों को हवा देने वाले मकरोन जैसे सियासतदानों को भी टारगेट किया है और उनसे मुतालबा किया है कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर आखिरी ट्वीट सुने, इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई पुरजोर है। इस ट्वीट को लिखकर इमरान खान ने उनकी दुखती रगों पर हाथ रखा है। इमरान खान कहते हैं कि मगरबी हुकूमतों से भी मेरा मुतालबा है कि वो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के ज़रिए जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत व एज़ा के फ़रोग़ में मुलव्वस अनासिर की सरकूबी के लिए
وہی معیار ملحوظ خاطر رکھیں جو انہوں نے ہولوکاسٹ کے خلاف ہر قسم کی منفی گفتگو کو غیر قانونی قرار دے کر قائم کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے وہ لفظ ادا کیا ہے جو آپ سوشل میڈیا پر اگر لکھتے بھی ہیں تو آپ کی پوسٹ بین ہو جاتی ہے۔ اتنی نفرت کرتے ہیں وہ اس لفظ سے، اور اس لفظ کے بارے میں ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں پر آپ اس کو آزادی اظہار رائے کا نام کیوں نہیں دیتے؟ جس طرح سے اس لفظ کا ذکر کرنا بھی غیر قانونی ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے۔ یہ ہے عمران خان کا طریقہ کار، انہوں نے مغربی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایسے لیڈر کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا عشق رسول کو ظاہر کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی جماعت میں شامل ہونا یا ان کے ساتھ مل کر مظاہرے کر توڑ پھوڑ کرنا ضروری ہے؟ یا آپ تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہوتے ہیں تو آپ پر ایک سٹیمپ لگ جاتا ہے کہ آپ سچے عاشق رسول ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے آپ کا اللہ آپ سے راضی ہوگا؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں؟ آپ تو کھلے عام کافروں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ ہم ثابت کرتے ہیں آگے چل کر۔ ہم نے 15 اپریل کو ہی ویڈیو بنا کر آپ کو سب کچھ بتا دیا تھا، آج تو سارے یوٹیوبرز آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر جا کے ہماری 15 اپریل والی ویڈیو دیکھ لیں۔ دوسری خبر ہے کہ فرانس کے شہریوں نے فرانس کی حکومت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر واپس فرانس آ جائیں۔ اسلام آباد کے ایک لینگویج انسٹیٹیوٹ میں ایک فرینچ ٹیچر ہیں جو فرینچ پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں ہی رہیں گے اور ہمیں پاکستانی کچھ بھی نہیں کہہ رہے، اور میرے جتنے بھی پاکستانی دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے۔ ایک دوسرے فرانسیسی شہری ہیں جن کا نام ہے جولین، ان کا بھی کہنا ہے کہ پاکستانی بہت کائنڈ لوگ ہیں، اور اسی طرح اور فرانسیسی شہری بھی ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم پاکستان چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے اور یہاں ہماری جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اس بات سے بھی فرانس کے منہ پر ایک زوردار تماچا لگا ہے کہ ہم بھلے آپ کی طرح ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں، ہم میں شعور نہیں ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا احتجاج فرانس کے خلاف ہے، فرانس کے شہریوں کو ہم کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہمارا احتجاج آپ سے ہے، جبکہ آپ کے لوگ مسجدوں کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تو اور حکومتی لیول پر مسلمانوں کے خلاف قوانین بن رہے ہیں۔ آپ نے حجاب پر پابندی لگانے کی کوشش کی، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز آپ کے خلاف بولیں، تو آپ نے ایک نیا طریقہ نکالا کہ کیونکہ مسلمان والدین بچیوں کو زور سے حجاب پہناتے ہیں، زبردستی پہناتے ہیں، تو بچیاں 18 سال تک کی عمر تک حجاب نہیں پہنیں گی۔ یعنی ایک بچہ جو 18 سال تک کی عمر تک حجاب کو ہاتھ نہیں لگاتا تو اس کے بعد وہ بچی کیا حجاب پہنے گی؟ آپ کے ملک میں اگر کوئی بچی کسی کے ساتھ سیکشول ریلیشنز رکھنا چاہتی ہے تو یہ حق اس کو 16 سال کی عمر میں ملتا ہے، لیکن حجاب پہننے کا حق اس کو 18 سال کی عمر میں ملے گا۔ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ایسی ترقی یافتہ قوموں کو۔ اب بھارتی میڈیا ان تمام چیزوں کو اس طرح سے اٹھا رہا ہے جیسے کہ پاکستان میں سول وار چل رہی ہے، اور سول وار کا ٹرینڈ دیکھیں آپ ٹویٹر پر، میجر گورو آریہ کو دیکھیں، یہ تصاویر دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر نہیں ہے، یہ فلسطین نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور جمعہ ہی نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہم نے جنم لیا ہے۔ یہ وہی میجر گورو آریہ ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان میں غربت نہیں ہے لیکن جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور ہم پاکستان کے چند مولویوں کو خریدیں گے جن کو 5-10 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے، ان کو گھر دیں گے، ان کو 2 لاکھ روپے ماہانہ دیں گے، اور ان کو بولیں گے کہ ایک دوسرے کے فرقوں کے خلاف بیانات دو، ان کو کافر بولو اور قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر بولو، اور پاکستان میں جو خانہ جنگی ہوگی، بھارت کو تو پاکستان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج آپ لوگوں نے بھارت کو کامیاب کر دیا ہے۔ 70 سالوں سے پاکستان کو جن مسائل کا سامنا تھا، پاکستان کو دہشت گرد ملک کہا جاتا تھا، بھارت کو امن پسند ملک کہا جاتا تھا، سیکولر سٹیٹ کہا جاتا تھا، پاکستان نے، عمران خان نے، جنرل باجوہ نے بڑی محنت کی، ان 2.5-3 سالوں میں ساری کی ساری کایا ہی پلٹ دی۔ آج دنیا پاکستان کو امن پسند ملک کہہ رہی تھی، آج ساری دنیا مودی کو، بھارت کو دہشت گرد ملک کہہ رہی ہے۔
اقلیتوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک بھارت کو قرار دے رہی ہے، کشمیر میں ہونے والے مظالم پر بول رہی ہے، کسانوں پر ہونے والے مظالم پر بول رہی ہے، لیکن آج آپ نے ساری محنتیں ضائع کر دیں اور پاکستان کو وہاں پر کھڑا کر دیا جہاں نواز شریف نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ آج نون لیگ بہت خوش ہے، حامد میر بہت خوش ہے، بھارت بہت خوش ہے، اسرائیل بہت خوش ہے، فرانس بہت خوش ہے۔ فیٹف کے حوالے سے کی جانے والی تمام کوششیں ضائع ہو گئی ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں وہ پریشان ہو گئی ہیں۔ 1.5 لاکھ مسلمان جو فرانس میں رہتے ہیں وہ آپ کی وجہ سے انتہائی پریشان ہیں۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ عاشق رسول نہیں ہیں، سچا عاشق رسول عمران خان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہستی ہیں، آپ سنت کا طریقہ اپنا لیں۔ وہ ہستی جن پر ایک عورت روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی اور ایک روز وہ کوڑا پھینکنے نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خیریت دریافت کرنے چلے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے اور آپ دعائیں دیتے رہے۔ یہ تھا وہ حسن اخلاق جس سے اسلام پھیلا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا میسج حکومت پاکستان کے لیے، بلکہ اس سے بھی پہلے پولیس کے لیے۔ ہم مانتے ہیں آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا، آپ پر ظلم کیا گیا۔ ایک پولیس اہلکار کا بیٹا جو اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر رو رہا تھا، ہمارا دل وہ دیکھ کر خون کے آنسو رویا۔ آپ بے شک کافر نہیں تھے، آپ مسلمان ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کو سڑکوں پر بٹھا کر ڈنڈے مار کر آپ سے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگوائے گئے۔ بہت غلط ہوا، لیکن یہ سب کچھ عوام نے عشق رسول میں نہیں کیا، یہ آپ کے خلاف نفرت میں کیا۔ جب بھی اس عوام کو موقع ملتا ہے تو یہ آپ پر چڑھ دوڑتے ہیں، ان کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے آپ کے لیے۔ کوئی نہ کوئی واقعہ ہر ایک کی زندگی میں ایسا گزرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پولیس کے لیے دلوں میں نفرت رکھتے ہیں۔ تو خدارا اس روایت کو بدلیں، عوام کو احساس دلائیں کہ آپ ان کے محافظ ہیں، آپ ظالم نہیں ہیں، آپ ان کے دوست ہیں، آپ ان کے رکھوالے ہیں۔ پھر ایک میسج حکومت پاکستان کے لیے کہ جب بھی آپ تشدد کریں گے، ڈنڈے کے زور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ناکام ہی رہیں گے، کیونکہ یہ عوام ہے۔ آپ ان کو احساس دلائیں کہ آپ یہ سب بے وقوفی کر رہے ہیں۔ آپ کو مملکت کے خلاف، ریاست کے خلاف، بلکہ اسلام کے خلاف آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے کام لیں، میڈیا اس میں بہترین رول پلے کر سکتا ہے۔ اگر ان کو لگے گا کہ ہمارے کارکنان پر ظلم کیا جا رہا ہے تو یہ مزید مشتعل ہوں گے اور یہ چاہیں گے کہ ان پر بھی یہ ظلم کیا جائے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس راہ میں شہید ہو جائیں گے تو آپ سیدھا جنت چلے جائیں گے۔ تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔